MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد امیر المومنین خلیفۃ المسیح محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعے میں نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے حوالے سے غیبت کے مضمون پر خطاب کیا تھا، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے پورا خطاب یا اس کتاب کے سلسلے میں جو مضمون میں نے پیش نظر رکھا تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا. حدیث بہت اہم ہے اس موضوع پر، جو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا تھا. آج وہیں سے بات شروع کروں گا جہاں پہ بات ختم کی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین آدمی تم اسے پاؤ گے جو دو منہ رکھتا ہے، ان کے پاس آ کر کچھ کہتا ہے، دوسروں کے پاس جا کر کچھ کہتا ہے، یعنی بڑا منافق اور چغل خور ہے. یہ جو یعنی بڑا منافق اور چغل خور ہے، یہ ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ بیچ میں کیا ہے، اصل الفاظ میں نہیں ہے، اور جو تشریح سمجھی اس کے مطابق بیان کیا. اگرچہ ظاہراً یہی معنی ہیں، لیکن ترجمے میں ویسے عموماً یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ رواں ترجمے میں بات شامل کیے بغیر
یہ ظاہر کر کے کہ اس کا یہ مطلب ہے، پھر باقی بات ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے مجھے شک گزرا تھا کہ یہ اصل الفاظ نہیں ہیں۔ جب میں نے اصل الفاظ پر نگاہ ڈالی تو واقعتاً وہاں یہ موجود نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ صرف اتنے ہیں کہ بدترین آدمی منہ سے پاؤ گے جو دو منہ رکھتا ہو، ان کے پاس آ کر کچھ کہتا ہے، دوسروں کے پاس جا کر کچھ کہتا ہے۔ جہاں تک یہ نتیجہ نکالنے کا تعلق ہے کہ اس سے چغل خور بھی مراد ہیں، تو یہ بعید نہیں ہے، کیونکہ چغل خوری کے ساتھ یہ لعنت ضرور لگی رہتی ہے اور اس کا ایک لازمی جز بن جاتی ہے۔ ایک انسان ادھر کچھ بات کرتا ہے، ادھر کچھ بات کرتا ہے۔ جتنے بھی چغل خوری کے نتیجے میں فساد پھیلتے ہیں اور قریبیوں سے لڑ پڑتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ فساد لمبے ہو کر رشتوں کے انقطاع پر جا پہنچتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خونی رشتے بھی ایسے ٹوٹتے ہیں کہ پھر ان کا جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان پر آپ سب نے کبھی نہ کبھی نظر ڈالی ہوگی۔ جو میں اپنی یادداشت سے یہ باتیں مستحضر کر رہا ہوں اپنے ذہن میں، ان میں ان دونوں باتوں کا بہت گہرا تعلق مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک شخص، یا خصوصاً کیونکہ خواتین میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے خواتین سے معذرت کے ساتھ میں خاتون کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک خاتون نے کوئی بات کی، وہ بات اس خاتون تک پہنچی جس کے متعلق بات ہوئی تھی، اور ایسے رنگ میں پہنچی جس میں کچھ زیادہ تلخی پائی گئی، بجائے اس کے کہ بین ہی اسی طرح پہنچی۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بین ہی اسی طرح پہنچا دی جاتی، مگر بات ایسی ہے جس کے نتیجے میں لازماً ان دونوں کے تعلقات میں بگڑ جاتا۔ جب وہ سننے والی یہ بات سنتی ہے تو یہ پہلے عہد کر کے سنتی ہے کہ میں آگے کسی سے بات نہیں کروں گی، تو سب سے پہلے تو اس کے دو منہ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بات سنتی ہے اور پھر طیش میں آ کر بلا توقف دوسری خاتون پر حملہ آور ہوتی ہے، دھاوا بول دیتی ہے اس کو، اور اس کا سارا عہد کہ میں خاموش رہوں گی اور اپنے تک رکھوں گی وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کے دو منہ بن گئے، اور جو سننے والی ہے اس کے پہلے ہی سنانے والی ہے اس کے پہلے ہی دو منہ ہو چکے ہیں، کیونکہ جب وہ مجلس میں بیٹھی تھی تو امانت سے بات ہو رہی تھی، اور اگر واضح طور پر یہ نہیں بھی کہا گیا تھا تو ایک عام دستور سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب ایک انسان کسی تیسرے شخص کے متعلق کسی سے بات کرتا ہے جو کچھ ناپسندیدہ پہلو رکھتی ہے، تو اس یقین اور اعتماد پر کرتا ہے کہ یہ بات اسے آگے نہیں پہنچائے گا، ورنہ اگر پہنچانی ہو تو وہ خود کو نہ پہنچا دے۔ تو دو منہوں سے بات شروع سے ہی چل رہی ہے، ایک سننے والی کے دو منہ، جس نے آگے دوسرے منہ سے بات پہنچائی، پھر جس نے اس سے بات سنی اس کے دو منہ بن گئے، اور پھر جب وہ واپس پہنچے گی لڑنے کے لیے تو پھر یہ دو منہ پھر آگے دو منہ بنتے چلے جائیں گے۔ وہ کہے گی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا، اور وہاں سے پھر ایک جھوٹ کا تیسرا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات اگر اس نے کہا بھی ہو تو پھر دوسرے معنی پہنانے کی کوشش کرتی ہے، بعض دفعہ دوسری کو جھوٹا کر دیتی ہے، پھر وہ آتی ہے لڑتی ہوئی لانتیں ڈالتی ہے کہ تم نے یہی کہا تھا، وہ کہتے میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ تو ایک منہ جب پھٹ کے دو منہ بنتا ہے تو پھر پھٹتا چلا جاتا ہے، اس کا پھر ایک منہ بننا بہت ہی مشکل کام ہے، اور ایسے فسادات میں سب سے مشکل پڑتی ہے فیصلہ کرنے کی، کیونکہ ہر گواہی پھٹی ہوئی، اور اگر وہ مان بھی جائے کچھ حصہ تو کہے گی میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، میرا تو یہ مطلب تھا۔ جس طرح سیاستدان آج کل کہہ دیتے ہیں، ہر بیان پہ ان کے بھی دو منہ ہو جاتے ہیں بیچاروں کے۔ تو یہ جو دو منہی والی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت گہری ہے، اور اس سے سوسائٹی کی بہت سی بیماریاں کھل کر ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کا علاج بھی ممکن ہے۔ تو اس کا تو علاج یہی ہے کہ ایسی باتوں سے گریز کیا جائے جن کے متعلق انسانی تجربہ ہے
کہ وہ ہمیشہ آگے پہنچتی ہیں اور بدل کر پہنچتی ہیں اور بگڑ کر پہنچتی ہیں۔ اول تو اگر کسی بھائی میں یا کسی بہن میں کوئی برائی دیکھی جائے تو خود بتانا چاہیے اس کو، یہ ایک منہ والی بات ہے، اور خود بتائے، اور اگر وہ اس سے ناراض ہوتا ہے اس کو سننے کے نتیجے میں، تو ہو سکتا ہے کہنے کا انداز بےہودہ ہو، مگر بالعموم اگر شریفانہ انداز میں ہمدردی سے بات کی جائے تو بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، اور اگر ہو جائے تو پھر اس کا قصور ہے جس نے بات سنی، یا اس کا قصور ہے جس نے بات کہی تو بظاہر نیک نیتی سے ہے لیکن دل میں زخم لگانے کی نیت ہے۔ بس آگے پھر یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس کا باریک تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض جا کے کہتے ہیں ہم تم میں یہ بات ہے، تم میں یہ بات ہے، ہم نے تو سچ بولنا ہے، سچی بات کہنی ہے، اور سچی بات کہنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سب سلیقے سکھا دیے، کوئی پہلو ہماری زندگی کا ایسا نہیں چھوڑا جس میں معاملے کو خوب واضح نہ فرما دیا ہو اور کھول کر بیان نہ فرما دیا ہو۔ ایسی باتیں جو دوسرے کے لیے تلخی کا موجب ہوں اگر سچی ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں وہ سچی باتیں دوسرے تک پہنچانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر جھوٹی باتیں ہوں تو وہ تو افتراء ہے، چغلی کا مضمون ہی سچی باتوں سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس سچ میں جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے کہ اگر بات کرنے والے نے سچا عیب بیان کیا ہو اور اس سچے عیب کو سن کر اس شخص تک بات پہنچا دی جائے جس کے متعلق وہ بات بیان ہوئی تھی، تو کہنے والا بھی سچا ہے، دوسرا جو وسیلہ بنا وہ بھی سچا ہے، لیکن حرکت معیوب اور جھوٹی اور گندی ہے۔ ایسی گندی حرکت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا کسی نے کسی کی طرف تیر پھینکا، اس کے سینے کا نشانہ باندھا، لیکن وہ اس کو لگا نہیں، اس کے قدموں پہ جا پڑا۔ تو ایک شخص نے سچائی کے نام پر وہ تیر اٹھایا اور اس کے سینے میں گھونپ دیا کہ نشانہ تو یہاں کا تھا، اس تیر کو یہاں گرنے کا کیا حق؟ وہ بھی قاتل ہے، بلکہ زیادہ مکروہ قاتل ہے۔ پہلے نے تو شاید کسی غصے کی وجہ سے، کسی وجہ سے، خواہ وہ جائز تھی یا ناجائز تھی، ایک طبی جوش سے مجبور ہو کر یہ حرکت کی۔ اس ظالم نے تو بغیر کسی جواز کے ایک شخص، معصوم شخص کی جان لی ہے، یہ کہہ کر کہ چونکہ اس کے متعلق بات کی گئی تھی اس لیے میرا فرض ہے کہ میں اس کو پہنچاؤں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری باتیں خوب کھول دی ہیں۔ سچ بہت اچھی چیز ہے، مگر کہاں بیان ہونا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جو باتیں میں تم سے کہتا ہوں، اور وہ ایسی باتیں ہیں جن کا سوسائٹی سے تعلق ہے، وہ اچھی باتیں ہیں اور سوسائٹی کی امانت ہے، اس لیے تمہارا فرض ہے کہ وہ امانت آگے پہنچاؤ۔ اب یہ امانت کا ایک مفہوم ہے جو باتیں سن کر آگے پہنچانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک اور مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بات مجلس میں سنی ہے بغیر اجازت، اس شخص کی اجازت کے جس نے وہ بات کہی ہو، آگے نہیں پہنچانی۔ یہ ایک دوسرا مضمون ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا المجالس بالامانت ہے، مجالس کے اندر ایک امانت کا مضمون داخل ہے، خواہ کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ وہ حدیث جس کی طرف میں یہ اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے، فرمایا عن جابر بن عبداللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فهي امانہ۔ ترمذی کتاب البر والصلہ۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی بات بیان کرتا ہے اور پھر اس کی توجہ ہٹ کر کسی اور طرف ہو جاتی ہے اور وہ بات
وہی ختم ہوئی تو اتنی بات جو پہلے کر چکا تھا، جس کا اس نے نہ نتیجہ نکالا، نہ یہ بتایا کہ لوگوں کے لیے ہے یہ صرف تم تک رہنی چاہیے، وہ تمہارے پاس امانت پڑ گئی، اور جس کی امانت ہے اس سے پوچھے بغیر تم اس کو آگے بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک عمومی اصول ہے۔ اپنے متعلق یہ فرمایا کہ میں جو بات کرتا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کرتا ہوں، تمہاری خیر کے لیے کرتا ہوں، اس لیے یہ قوم کی امانت بن جاتی ہے، اور مجھ سے سنو، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، وہ جو حاضر ہے وہ اس بات کو اٹھائے اور جو غائب ہے اس تک پہنچائے۔ تو لفظ تو دونوں جگہ امانت استعمال ہوا ہے، مگر ان میں مفہوم بدل جاتا ہے۔ عام طور پر جو روزمرہ کی مجلسوں میں ہونے والی باتیں ہیں وہ امانت ہی رہتی ہیں، اور پوچھے بغیر آگے نہیں چلانی چاہیے۔ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے ہمارے گھر میں بھی جب کھانے وغیرہ پہ بات ہو رہی ہے تو بعض لوگ وہاں موجود وہ آگے بات کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ باتیں بگڑی ہوئی شکل میں پاکستان سے ٹکرا کر گنبد کی آواز بن کے مجھ تک پہنچتی۔ حیران ہو کے سوچتا ہوں کہ میں نے یہ کب کہا تھا، تو پتہ چلا کہ کھانے میں کی بے تکلف گفتگو میں بعض ایسی باتیں کہیں جو مناسب نہیں تھیں کہ ان کا اظہار پبلک میں ہو، کیونکہ بعض ایسے لوگ اس میں ملوث تھے جن کا جماعت سے تعلق نہیں، اور ان کی باتیں ان سے پوچھے بغیر مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں عوام الناس میں پہنچا دوں، جس سے ہو سکتا ہے وہ سستی محسوس کریں۔ اس قسم کی چیز تھی، کوئی برائی نہیں تھی، کوئی چغلی نہیں تھی، لیکن امانت تھی، اور سننے والوں نے سنا اور آگے پہنچا دیا، اور پہنچاتے وقت بگاڑ پیدا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں سن کر یہ چسکا رکھتا ہے کہ میں بیان کروں آگے، اس میں عموماً دو منہی پائی جاتی، اور یہ مزاج کا خاصہ ہے، ایک فطرتاً ایسے شخص میں دو منہی پائی جاتی۔ تو وہ چونکہ چسکے کی خاطر بات بیان کرنا چاہتا ہے، اس لیے مبالغہ آمیزی بھی کرتا ہے، ملا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستاں کے لیے۔ جو بات مجھ سے سنی ہے وہ شاید اتنی زیادہ چسکے والی نہ ہو، تو انہوں نے کہا کیوں نہ تھوڑا سا اور اضافہ کر دوں۔ عجیب و غریب لطیفے بنے وہ کہ میں حیران رہ گیا۔ پاکستان سے اطلاع ملی کہ فلاں لوگ فلاں لوگ ربوہ میں یہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ آپ نے فلاں کے ساتھ یہ آپ کے تعلقات قائم ہوئے، فلاں سے یہ آپس میں عہد و پیمان ہوئے، حالانکہ کوئی دور کی بھی سچائی ان باتوں میں نہیں تھی، یعنی ان عہد و پیمان میں جن کے ذکر ہو رہے تھے، مگر بنیاد سچی تھی کہ بنیادی طور پر ایک واقعہ ہوا تھا جس کو غلط معنی دے کر غلط طور پر پہنچایا گیا۔ تو لوگ جو خاموشی سے کرتے ہیں ان کی نیت میں ایک فتنہ اور خرابی ضرور ہوتی ہے، ورنہ ایسے موقع پر پوچھ لینا چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امانت ہے تو پوچھنا چاہیے، اور بعض دفعہ اس شخص تک بات پہنچاتے ہیں جس کے متعلق ذکر کیا ہے، ذکر سچا ہے، میں اور رنگ میں اس کی اصلاح کی کوشش کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ نظام جماعت کی معرفت اس سے پوچھوں گا، اور ایک خاص ذہن میں طریق ہے، اور ضمناً کوئی بات کرتا ہے تو اس کے جواب میں وہ بات کر دیتا ہوں۔ تو جہاں بھی یہ بات ہوتی ہے وہ امانت بن جاتی ہے۔ تو چغلی میں بھی مختلف درجے ہیں، بعض ادنا درجے کی چغلیاں ہیں جن میں اتنی گھنونی نیت شامل نہیں ہوتی جتنی عموماً چغلی کے ساتھ وابستہ ہے، بلکہ وہ بے احتیاطیاں ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلیٰ مقام کے جب دیکھتے ہیں تو انہیں خیانت فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں جن مسلمانوں کا مجھ سے واسطہ ہے، جو میرے تربیت یافتہ ہیں، ان سے میں جس اعلیٰ مقام کی توقع رکھتا ہوں، ان میں یہ باتیں بھی خیانت بن جاتی۔ کتنا بلند معیار ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں تک فرمایا کہ التفات کرے دوسری طرف۔ یہ اس لیے یہ عجیب بات ہے مگر بہت ہی گہری بات ہے کہ بعض دفعہ ایک انسان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس بات کو آگے مکمل کرے گا، اور پھر یہ بھی بات کرے گا کہ یہ باتیں
آگے کرنی ہے یا نہیں کرنی، اتنے میں کوئی اور آ گیا، بات ختم ہو گئی، تو ایسے شخص یاد رکھے کہ وہ آدھی بات امانت رہتی ہے اس کے پاس، جب تک امانت دار سے اس کے امانت دار امانت والے سے اجازت نہ لے لے، اس وقت تک وہ آگے کسی سے بات کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک لمبی حدیث ہے جس میں بہت سی نصائیں فرما دی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ مسلم باب تحریم الظن و بخاری کتاب الادب سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدظنی سے بچو، کیونکہ بدظنی سب قسم کا جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے عیب کی ٹوہ میں نہ رہو، اپنے بھائی کے خلاف تجسس نہ کرو، اچھی چیز ہتھیانے کی حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، دشمنی نہ رکھو، بے رخی نہ برتو، جس طرح اس نے حکم دیا ہے اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں جانتا۔ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، یعنی مقام تقوی دل ہے۔ اب یہ بھی مترجم نے کہہ دیا ہے، یعنی مقام تقوی دل ہے، حالانکہ میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ تقوی کی اصل کسوٹی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جو بھی آپ کے دل پر گزرتی ہے یا آپ کے اعمال میں جاری ہوتی ہے بات، وہی تقوی کا معیار ہے۔ اس کے سوا کوئی معیار قابل قبول نہیں ہے اگر وہ اس سے متصادم ہو۔ تو تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، ایک اپنی چھاتی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کہنا پیش نظر نہیں تھا کہ دل میں ہوتا ہے، کس کس دل میں ہوتا ہے، کس کس میں نہیں ہوتا۔ عرب ہاتھ دل ہیں جن میں تقوی نے جھانک کے بھی نہیں دیکھا ہوا، اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ تقوی یہاں سے مراد تقوی دل میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ میرے دل میں ہے، اگر دل کا حوالہ ہے تو یہ مراد ہے کہ تقوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہے، آپ کا سینہ تقوی کے نور سے روشن ہے۔ اگر تم نے تقوی سیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھو، اور کوئی راہ نہیں ہے تقوی کی حقیقت کو سمجھنے کی۔ بس اس پہلو سے آپ نے یہ ساری باتیں جو بیان فرمائی ہیں وہ تقوی کا ملخص بیان فرمایا ہے۔ غور کر کے دیکھیں کن کن جگہوں پہ ہم ٹھوکر کھاتے ہیں، ان جگہوں پہ بچنے کے سائن بورڈ لگا دیے، اور تقوی کا ایک معنی بچنا بھی ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں ٹھوکریں ہیں، کہاں خطرناک موڑ ہے، کہاں گڑے ہیں، کہاں اور قسم کے خطرات تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس زندگی کے سفر میں میرے بیان کردہ سائن بورڈ یا جو وہ نشان لگا دیے گئے ہیں ان کو غور سے دیکھنا اور ان کے خلاف عمل نہ کرنا، ورنہ خود نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر فرمایا ایک انسان کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ ہر مسلمان کی تین چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، اس کا خون، اس کی آبرو، اس کا مال۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، اور نہ تمہاری صورتوں کو، اور نہ تمہارے اموال کو، بلکہ اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اپنے بھائی کے خلاف جاسوسی نہ کرو، دوسروں کی عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کے سودے نہ بگاڑو، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس میں وہ تمام خطرات بیان فرما دیے گئے جو عموماً
معاشرے کا امن بگاڑنے کا پر منتج ہوتے ہیں، کا محرک بنتے ہیں، کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اور اتنا کھول کھول کر بیان فرما دیا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں، یعنی احمدی معاشرے میں، اس حدیث کی روشنی میں اپنے اعمال کی نگرانی شروع کریں تو سب سے پہلے یہ صدمہ پہنچے گا دیکھ کر کہ ابھی ہمیں بہت کچھ سیکھنا اور بہت کچھ کرنا ہے، کیونکہ ان میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو عام طور پر اچھے نیک لوگوں میں بھی کسی نہ کسی حد تک اور کسی نہ کسی مرتبے کی پائی جاتی ہیں، اور وہ جب جڑ موجود رہتی ہے تو جب وقت آتا ہے، جب موسم بدلتا ہے، تو اس جڑ سے پھر وہ فساد کا اور خبیث پودا بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے جڑیں بیان فرما دی ہیں، اور ضروری نہیں کہ یہ ہر وقت ہر ایک کو دکھائی دیں۔ ان میں سے ہر ایک چیز ایسی ہے جس میں یہ مادہ موجود ہے کہ وہ سر اٹھائے اور نہایت ہی خبیث درخت بن جائے، جس کے پھل سے جنتیں جہنموں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ وہ شجرہ ممنوع ہے ہر ایک ان میں سے، جس کے بعد جنتوں کے امن اٹھ جایا کرتے ہیں۔ تو ہم نے تو دنیا کی میں پیدا ہونے والی ایک جنت کی طرف بلانا ہے، جو آسمانی جنت ہے، جس نے اس دنیا کے حالات تبدیل کرنے ہیں۔ اور یہ جنت اپنے معاشرے میں پیدا کیے بغیر ہم کیسے کسی کو بلا سکتے ہیں؟ اس لیے بحثوں کے بھی کچھ وقت ہوتے ہیں، اختلافات کو دلیلوں سے حل کرنے کے بھی موسم ہوا کرتے ہیں، لیکن آج کل کا جو دور ہے اس میں سب سے زیادہ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال سے ایک ایسا حسین معاشرہ دنیا کے سامنے پیش کریں کہ وہ دیکھیں اور انہیں محسوس ہو کہ جنت ہے تو یہاں ہے، اور اس میں آئے بغیر انہیں تسکین نہ ہو، انہیں امن میسر نہ آئے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو محض کوئی فرضی اوپر کے دائرے میں دوڑنے پھرنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ روزمرہ کی زندگی میں ہر گھر میں ہونے والی باتیں ہیں جن کے متعلق میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ایسی باتیں ہیں جن کا نہ بڑے شہروں سے تعلق ہے، نہ تعلیم یافتہ سوسائٹیوں سے تعلق ہے، ہر انسان کی ہر زندگی سے، خواہ وہ گلیوں میں پلنے والا بچہ ہو، خواہ وہ محلوں میں پالا پوسا جانے والا لال ہو، ہر ایک سے برابر تعلق ہے۔ ہر غریب سے غریب گھر سے بھی تعلق ہے، امیر سے امیر گھر سے بھی تعلق ہے۔ بس غور سے سن لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں بعض رہنا ہوگا، بعض آنا پڑے گا، ورنہ نہ ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں، نہ دنیا کو جنت دینے کے دعوے دار بن سکتے ہیں۔ فرمایا بدظنی سے بچو، کیونکہ بدظنی سخت قسم کا جھوٹ ہے، اور بدظنی ایک ایسی چیز ہے جو بسا اوقات ہمارے معاشرے میں اتنی پائی جاتی ہے کہ بدظنی کے بعد پھر اور کہانیاں بنتی چلی جاتی ہیں، اور انسان کہتا ہے فلاں نے یہ کیا، یوں کیا ہوگا۔ اور بعض دفعہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ ایک سلسلے میں تحقیق میں نے کی، ایک شخص نے ایک ایسی بات کسی کے مطابق بیان کی جو میرے علم میں تھا کہ بالکل جھوٹ ہے، اور جب میں نے جواب طلبی کی تو عجیب و غریب خط آیا کہ اس نے جو فلاں بات کی تھی اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یوں کی ہوگی، اس کا اثر فلاں شخص پہ جو میں نے کہا تھا پڑا ہے۔ وہ اس لیے لکھا تھا کہ اس شخص کا میں نے اندازہ لگایا کہ جب یہ بات ایسی کی ہے اور اس وجہ سے کی ہوگی، تو جب یہ دوسرے کو پہنچی ہوگی تو اس کا یہی رد عمل ہوا، اس لیے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اب دیکھیں یہ سارا جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین جھوٹ ہے، بنا ہی استدلال کی جھوٹ پر۔ اب تمہیں کس کا پتہ لگا کہ اس نے کس نیت سے بات کی تھی؟ کہ یہ کیسے پتہ چلا کہ دوسرا آدمی جس کے متعلق بات تھی اگر اس سے پہنچی بھی ہو تو وہ بھی اسی ٹیڑھی سوچ کے ساتھ سوچے گا جسے تم نے سوچا، اور وہی بد نتیجہ نکالے گا جو تم نے نکالا ہے، اور پھر نہ یہ تحقیق کی کہ اسے پہنچی بھی ہے کہ نہیں، اور پھر ایک اور تیسری منزل بنا لی کہ فلاں شخص کے متعلق میں نے سوچا کہ یہ اثر اس پر پڑا ہوا ہوگا، اور خلاصہ یہ نکالا کہ یہ واقعہ ہو۔ ایسا بےہودہ طریق ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی نصائح کے
کو ترک کرنے اور ان کو اہمیت نہ دینے کے نتیجے میں ہماری سوسائٹی میں رفتہ رفتہ پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ جو زن ہے، یہ میں بتا رہا ہوں ایسے لوگوں کا جن کے متعلق توقع ہے کہ وہ عالم دین بھی ہیں اور ایک معاشرے میں ایک بڑا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں، وہ بھی اس قسم کی بیہودہ باتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا ایک دوسرے کی عیب کی ٹوہ میں نہ رہو. اب بہت سے جھگڑے ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے بسنے والوں میں، خصوصاً جرمنی میں جو پائے جاتے ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ دوسرے کی عیب کی ٹوہ میں لگے رہنا ہے. ایسی بیہودہ عادت ہے، اور اس کا اصل میں یہ اگر اس کا مزید تجزیہ کریں تو اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ایک انسان جب دوسرے کو اپنے سے اچھا دیکھے اور خود اچھا بننے کی صلاحیت یا طاقت نہیں ہے کہ نیکی میں اس سے آگے بڑھ سکے، تو اس کی ٹانگ کھینچ کے اپنے سے نیچا کرنے کی جو خواہش ہے وہ ہے جو ٹوہ لینے پر منتج ہوتی. اچھا وہ ہمیں پتہ ہے جیسا بنتا پھرتا ہے، جیسے معاشرے میں عزت ہے، چلو ہماری تو نہیں، مگر ہم اس کی ایسی بات نکالیں گے کہ سارے معاشرے میں کہہ سکیں گے کہ یہ ہے وہ شخص جو اس کی اصل حقیقت یہ ہے. اور جو ٹوہ لگاتا ہے بدنیتی سے، اس کی ٹوہ میں اور اس کے نتیجوں میں زن لازماً شامل ہوتا ہے اور بد زن شامل ہوتا ہے جو زن کی مکروہ شکل ہے. اور پھر تجسس کر کے اس کے عیب اگر نکالتا بھی ہے تو اس کو خدا اور رسول نے حق ہی نہیں دیا اسے آپ کو دوسروں کے سامنے بیان کرے. بغیر تجسس کے بھی آپ کے علم میں جو بات آتی ہے، اسلامی معاشرے میں آپ کو کوئی حق خدا نے نہیں دیا کہ آپ اس بات کو اچھال کر عوام الناس میں پھیلائیں. جو اولو الامر ہیں، جن کے سپرد نظام کیا گیا ہے، ان تک باتیں پہنچانا فرض ہے، لیکن اتنی ہی باتیں جو سچی ہوں. لیکن عوام الناس میں ان باتوں کی تشہیر تو شروع سے ہی منع ہے، بلکہ بعض صورتوں میں بڑی سخت سزا دی گئی. ایک صورت میں تو 80 کوڑے کی سزا ہے ایسے شخص کے لیے، قطع نظر اس کے کہ وہ واقعہ ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا. قرآن نے جو شرائط لگائی ہیں، ان شرائط پر چونکہ وہ بیان کرنے والا پورا نہیں اترتا اور اس نے ناحق تشہیر کی ہے ایک بات کی، اس لیے اسے 80 کوڑے تک کی سزا مقرر فرما دی گئی. تو چھوٹی موٹی باتوں میں جہاں سزا نہیں ہے وہاں تو لوگ بے دھڑک ایسی باتیں کرتے ہیں، توہیں لگاتے، اندازے لگاتے، پھر چسکے لینے کے لیے سوسائٹی میں وہ باتیں پھیلاتے اور اس کے نتیجے میں سارے معاشرے میں زہر گھول دیتے ہیں. فرمایا اچھی چیز ہتھیانے کی بھی حرص نہ کرو. اور دیکھیں ان دونوں باتوں کو اکٹھا جوڑ دیا ہے، تجسس اور اچھی چیز کو. اور یہی وہ نفسیاتی نقطہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کسی کی اچھی چیز ہے جو اس کے پاس ہے، وہ تمنا یہ ہے کہ وہ مجھے ملے، وہ خواہ عزت ہو یا کوئی اور دنیا کا مقام ہو یا کوئی مال دولت وغیرہ کی قسم کی چیز ہو. کسی بھائی کو اچھا دیکھا جائے اور یہ تمنا ہو کہ مجھے مل جائے، میں اس سے لے لوں، میری ہو جائے. یہ ہے جو پھر کئی طرح سے اس سے انتقام لینے پر انسان کو آمادہ کرتی ہے. اور ایک انتقام کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی برائیاں ڈھونڈو اور اسے معاشرے میں پھیلاؤ. فرمایا حسد نہ کرو. یہ اچھی چیز دیکھ کر تمہارے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. ہر بات جس سے جو فطرت کے اندر موجود ہے اس کی دو صورتیں ہیں، اور دونوں صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں. ایک صورت اس میں پیش ہو رہی ہے اس حدیث میں، ایک شخص کسی دوسرے کو اپنے سے اچھا دیکھتا ہے. اگر اچھا دیکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں اگر تکلیف ہو رہی ہے کسی قسم کی تو پھر جو کچھ بھی جذبات پیدا ہوئے ہیں وہ حسد ہے. اگر خوشی ہو رہی ہے تو اسے رشک کہتے ہیں، وہ حسد نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک سے منع نہیں فرمایا بلکہ حسد سے منع فرمایا ہے. اور حسد کی پہچان یہ ہے، اور یہ ایسی پہچان ہے جو کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولے گی. جب اپنے بھائی کو کسی اچھی حالت میں دیکھیں تو اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں آپ کو خوشی ہوئی ہے کہ غم پہنچے. اگر معمولی سا بھی صدمہ ہوا ہو
تو پھر آپ میں حسد پیدا ہونے کا احتمال موجود ہے، یہ خطرہ موجود ہے۔ اور اگر خوشی ہے تو پھر آپ شوق سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس خوشی سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ فائدہ یہ بیان فرمایا ہے فاستبقوا الخیرات، اور یہ رشک کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی اچھا لگتا ہے تو اس خوبی میں اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، یہ منع نہیں ہے، یہ رشک کی پیداوار ہے۔ حسد کی پیداوار یہ ہے کہ اس کی خوبی کو برائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرو، خواہ سچ ہو خواہ جھوٹ ہو، اور مقصد دونوں صورتوں میں اوپر آنا ہے۔ اب دیکھیں، موازنہ کر کے دیکھیں، نتیجہ دونوں صورتوں میں آخری نتیجے کی نیت ایک ہی ہے کہ میں اوپر ہو جاؤں سے۔ فرمایا ایک طریقہ ایسا ہے جس سے تمہاری فطرت کی پیاس بجھے گی اور اچھے طریقے پر بجھے گی، اور وہ ہے اونچے بے شک ہو، اونچے ہونے سے منع نہیں فرمایا۔ کہیں بھی انسانی فطرت کے طبی جذبات کو غلط قرار نہیں دیا، کیونکہ یہ خدا کی پیداوار ہے، خدا نے پیدا کیا ہے ان چیزوں کو۔ ان کے برمحل استعمال کا نام اعلیٰ خلق ہے، ان کے برمحل استعمال کا نام نیکی ہے۔ تو تمنا تو ہے کہ میں اونچا ہوں بھائی سے، لیکن اسی کی نیکی میں اس کو شکست دے کر اعلیٰ درجے کی نیکی حاصل کر کے بے شک آگے بڑھ جائے، لیکن اس کی اچھائی کو برائی میں تبدیل کر کے، یہ ایسی برائی اس میں ڈھونڈ کر جو اس میں ہے ہی نہیں، اور وہ بیان کر کے، یا برائی ڈھونڈ کر جو اس میں ہے پھر اسے تشہیر کر کے، اس کی تشہیر کر کے جو کام تم کرو گے وہ حسد کے نتیجے میں ہے، اور قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا حسد نہ کرو، دشمنی نہ رکھو، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا، حسد پہلے بھی کھول کر بیان کر چکا ہوں، حسد بنیادی طور پر کسی دشمنی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ مزید پہچان ہے کہ ہمارے تعلقات کیسے ہیں۔ اگر کسی کی خوبی، اس کو خدا کی کوئی عطا کسی انسان کو تکلیف دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں حسد تو پیدا ہوگا، مگر حسد پہچان ہے دشمنی کی۔ ایسا شخص اس کا بھائی نہیں ہے، بھائی کہلاتا بھی ہے تو بھائی والی محبت دل میں موجود نہیں، بلکہ بنیادی طور پر اس سے کچھ عداوت ہے۔ تو فوراً فرمایا حسد نہ کرو، دشمنی نہ رکھو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر انسانی نفسیات کا ماہر نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے۔ حیرت میں انسان غرتا ہے، حیرت میں ڈوب جاتا ہے جب آپ کی چھوٹی چھوٹی پاک نصیحتوں پر غور کرتا ہے کہ کیسے گہرے گہرے نفسیات کے نکات ان میں موجود ہیں۔ بے رخی نہ برتو، دشمنی تو اس سے ہے، وہ جو دشمنی تو ہے لیکن اس کے اظہار مختلف ہیں، اور کچھ نہیں تو ایک اظہار یہ بھی فرمایا کہ انسان اس سے بے رخی برتنے لگ جاتا ہے، اور بے رخی کمزور سے بھی برتی جاتی ہے اور اپنے سے بڑے سے بھی برتی جاتی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جسے حضور سمجھا رہے ہیں، اور سمجھنا چاہیے۔ اس سارے تعلق میں آپ کے کسی اچھے سے تعلقات کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو آپ کے دل میں رد عمل پیدا ہو رہے ہیں ان کے تذکرے، اس پر بے رخی کا انسان کیسے برتتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات اچھا دیکھ کر دل ایسا کڑتا ہے کہ اس سے انسان تعلق ہی توڑ لیتا ہے، اور یہ بھی ایک تکبر کا اظہار ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی، ہم اس کی طرف پیٹ پھیر کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ اور خصوصاً پنجاب کے شریکوں میں جو روایتی طور پر ہمارے زمیندارہ خاندانوں آپس کے تعلقات میں پایا جاتا ہے، یہ بہت ہی نمایاں چیز ہے۔ ایک اپنی بڑائی اور انا کا ایک یہ طریقہ ہوگا، وہ لکھپتی اپنے گھر ہوگا، ہمیں اس کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں، ہم نہیں اس کی دعوت پہ بھی نہیں جاتے، اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنی کے ایک اور طریق کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، بے رخی نہ برتو، جس طرح اس نے حکم دیا ہے اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کے رہو۔ مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اور ہوتا کیا ہے، بھائی بھائی پہ ظلم کر رہے ہیں آج کل۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باتیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں، بظاہر ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہیں، کیوں نہ ہم ایسا کریں، اچھی باتیں ہیں، وہ کرتا کون ہے؟
بہت کم ہیں جو اس کی اہمیت، ان باتوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. کم سے کم جب اپنی زندگی پر ان باتوں کا اطلاق ہوتا ہے تو ساری اچھی باتیں اس وقت دکھائی دینا بند ہو جاتی ہیں اور صرف بری باتیں دکھائی دینے لگتی ہیں. چنانچہ فرمایا اس پہ ظلم نہیں کرتا. حالانکہ بہت سے ایسے جھگڑے میرے پاس پہنچتے ہیں احمدیوں میں بھی کہ بھائی نے بھائی پہ ظلم کیا ہوا ہے، جائیدادوں پہ قابض ہو گیا تو پھر چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، کسی اور رنگ میں فوقیت ہے تو اپنے بھائی کو اس میں کسی طرح شامل نہیں کرتا، اس کی تذلیل کرتا ہے، حقارت سے دیکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر بہت سے تعلقات بگڑتے ہیں، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور جماعت میں جو یکسوئی چاہیے، ہمیں جو اتفاق چاہیے جس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے، اس اتفاق سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. اور یہ جو جھگڑے ہیں یہ کسی ایک ملک سے وابستہ نہیں ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں، دوسرے ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں، اور جہاں جہاں یہ پائے جاتے ہیں افریقہ میں بھی پائے جاتے ہیں، وہاں جماعت کی ترقی رک جاتی ہے. تو ایک چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا گندا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ساری جماعت کا نقصان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ساری دنیا کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جن کو تبلیغ پہنچنی چاہیے تھی آپس کے اختلافات کی وجہ سے وہ آگے نہیں پہنچتے. میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا ہمارے بعض اضلاع پاکستان میں ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آغاز میں بہت احمدیت نے ترقی کی اور ایسی صلاحیتیں موجود تھیں کہ اگر اسی رخ پر وہ چلتے رہتے تو آج پاکستان کے مسائل بالکل مختلف ہوتے. اور جماعت کو جو خدا تعالیٰ نے اصلاح کی صلاحیت بخشی ہے، اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پاکستان کی کایا پلٹ سکتی. لیکن اب دیکھیں مسائل کتنے بدل گئے ہیں، کیونکہ جماعت کو انہوں نے تحقیر سے دیکھ کر ان کی خوبیوں اور صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا اور ہر دوسری بدی کو کھلی باہوں سے سینے سے لگاتے ہیں. اس صورت میں کتنا بڑا نقصان قوم کا پہنچا ہے. اور اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں جیسا کہ میں نے کیا اور گاؤں گاؤں پہنچ کر میں نے حالات کا جائزہ لیا تو ہر جگہ یہ بات نظر آئی کہ جن دیہات میں، جن اضلاع میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گئے ہیں، شریکوں کے پرانے تصور جاگ اٹھے ہیں، ایک دوسرے سے رقابتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، چودراہٹوں نے غلط رخ اختیار کر لیے ہیں، وہاں جماعت کی ترقی بند اور تنزل شروع. اگلی نسلیں نہیں سنبھالی گئیں، اپنے بچے اپنے ہاتھ سے دیکھتے دیکھتے نکلے اور غیروں کی گود میں جا بیٹھے. یہ کچھ نہیں کر سکے کیونکہ ان کے ساری مجالس کا جو زور تھا وہ ایک دوسرے کی برائی میں، ایک دوسرے کی دشمنی میں، اور اس کے نتیجے میں گندے اخلاق کی نسلیں پیدا ہوئی ہیں. ان میں کہاں یہ طاقت ہے کہ وہ معاشرے میں انقلاب برپا کر سکے. جہاں اصلاح ہوئی وہاں اللہ کے فضل سے حیرت انگیز تبدیلیاں ہوئیں. ہندوستان میں بھی یہی صورت تھی، بعض جگہ بھی ہے. ایک جماعت کیونکہ اب اصلاح پذیر ہو چکی ہے، اس کا میں نام لے دیتا ہوں، کلکتے کی جماعت تھی. سال ہا سال ان کے اوپر میں نے زور مارا کہ خدا کے لیے اپنے اختلافات ختم کرو. چھوٹے چھوٹے اختلافات، کمینے اختلافات، لیکن خاندانوں سے بٹے ہوئے، بھائی بہنوں سے جدا ہوئے. اور اس قدر وہ جماعت اپنے اثر کے لحاظ سے، اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے سکڑ گئی تھی. جیسے کینسر کا مریض ہو جائے اور وہ چیز سکڑنے لگتی ہے، بعد گردوں کو کینسر ہو جائے وہ سکڑنے لگتے ہیں، پتوں کا کینسر ہو وہ بھی پھر سکڑنے لگتے ہیں. تو اپنے آپ پر، اپنی بدی کے گرد لپٹ کر وہ چھوٹے ہونے لگ جاتے ہیں. بس اس طرح کی صورتحال وہاں موجود تھی، مگر اتنی بڑی بھی نہیں جیسی میں نے مثال دی ہے، مگر بے برکتی تھی. کوئی ترقی نہیں، کسی قسم کی کا کوئی فیض ان سے غیروں کو جاری نہیں ہو رہا تھا. ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے لمبے عرصے تک محنت کی توفیق ملی. کئی جھگڑوں کا پھر خود فیصلہ کرنا پڑا آخر بلا کر. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو سعادت بخشی کہ باوجود اس کے کہ پہلے کسی طرح بھی بعض فیصلے ماننے پر تیار نہیں ہوتے تھے، جب ان کو یہ کہا گیا کہ آج کے بعد یا تم اس فیصلے کو مانو یا مجھ سے تعلق کاٹ لو،
تو اللہ کے فضل سے بعض ایسے معاملات میں بھی جہاں معلوم ہوتا تھا کہ اصلاح کی کوئی صورت ہی باقی نہیں رہی، اس مقام پر پہنچ کر انہوں نے آگے قدم نہیں بڑھایا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو جو بھی فیصلہ ہے ہم آپ سے تعلق نہیں توڑیں گے، اس فیصلے کو قبول کریں۔ اب اللہ نے ایسی برکت دی ہے کہ سارے ہندوستان میں تبلیغی کامیابی کے لحاظ سے کلکتہ اور اس کے ماحول جیسا اور کوئی مقام نہیں۔ حیرت انگیز انقلاب برپا ہو رہا ہے، دشمن کوششیں کر رہا ہے لیکن کچھ ان کی پیش نہیں جاتی، اور وہ آسام تک اور نیپال تک اثر کر ڈال رہے ہیں، اور خدا کے فضل کے ساتھ ان کی راہ کوئی روک نہیں سکتا۔ اور ابھی وہ سارے بیدار نہیں ہوئے، میں جانتا ہوں، ابھی ایک حصہ ہے، مگر اتفاق کی برکت ضرور ہے جس سے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کچھ اور بھی رکھنے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر خدا کے فضل سے اگر ہیں تو اتنے سمٹ گئے ہیں اور ٹکڑ گئے ہیں کہ ان کا جماعت پر کوئی بد اثر نہیں ہے۔ اگر وہ بھی دلوں سے نکال پھینکیں، اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھائی بھائی بنانا چاہتے ہیں، وہ پھر ایک دفعہ اور قوت کے ساتھ بھائی بھائی بنے، تو مجھے یقین ہے کہ سارے علاقے میں عظیم روحانی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ سب بڑے بڑے مولویوں کی دور سے توجہ ہے، وہ آتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، سارا زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح احمدی، نئے ہونے والے احمدی اپنے موقف سے پھر جائیں اور احمدیت کو ترک کر دیں، یہاں تک کہ بڑی شدید جسمانی اذیتیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ موت کے کنارے تک پہنچ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا استقلال بخشا ہے، ایسا صبر عطا کیا ہے، اور ایسی محبت جماعت سے پیدا ہو گئی ہے کہ وہ نہ ڈرانے سے باز آتے ہیں، نہ لالچ سے جماعت سے منہ پھیرتے ہیں، اور بنیادی طور پر وہی چیز ہے، اور کوئی انقلاب نہیں برپا ہوا، صرف یہ کہ وہ آپس میں جو اختلاف تھے وہ خدا کے نام پر اور خلافت سے تعلق کے نتیجے میں اختلافات پر اپنے دماغ کے راستے قائم رہتے ہوئے ان کو ترک کر دیا۔ یہ قربانی ہے، یعنی یہ ضد نہیں توڑی کہ ہم سچے ہیں اور وہ جھوٹا ہے، لیکن یہ بات مان گئے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام میں نے ان کو دیا کہ سچے ہو کر جھوٹوں کی طرف تزلل رکھتے ہیں۔ میں یہ بحث نہیں کرتا کہ تم سچے ہو کہ وہ جھوٹے، تم اگر جھوٹے ہو وہ جھوٹا ہے، تم سچے ہو۔ تو مسیح موعود نے تو سچوں کو فرمایا ہے، جھوٹوں سے تو مخاطب ہی نہیں ہوئے، سچوں کو فرمایا ہے سچے ہو کر جھوٹوں کی طرف تزلل اختیار کرو۔ اس سے بڑا اصلاح کا اور کوئی نسخہ ممکن نہیں۔ یہ اس امام کی فراست ہے جس نے خدا سے نور پایا ہے۔ کیسا عظیم حل ہے، ورنہ اگر آپ یہ بحثیں کرتے رہیں کہ ثابت کر دیں کہ فلاں جھوٹا اور فلاں سچا، تو بعض ایسے جھگڑالو لوگ ہیں اور بعض نزاع ایسے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ نہ سننے والے بات مانیں گے، نہ آپ حقیقت میں آخری یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں سچا اور جھوٹا، فلاں جھوٹا۔ ایک حالات کے مطابق ایک سرسری اندازہ سا ہے، اور بعض پیچیدہ حالات میں اندازے سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو بعض لوگ شکوے کرتے ہیں کہ نہیں غلط فیصلہ ہو گیا، شریعت کے خلاف ہو گیا، ہم سچے ہیں فلاں جھوٹا ہے۔ ان کے اوپر میں نے ہمیشہ یہ ترکیب استعمال کی ہے، اس بحث کو چھوڑ دو کہ آخر انسان کا فیصلہ غلطی ہو سکتی ہے، مگر تمہیں فیصلہ ماننا ہوگا۔ میں پھر جب یہ کہتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ السلام تم سے مخاطب، وہ تم اعلان کر رہے ہو کہ تم سچے ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو حضرت مسیح موعود تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اے سچو، سچے ہو کر جھوٹوں کی طرف تزلل اختیار۔ یہ وہ نسخہ ہے جو ضرور کارگر ثابت ہوتا ہے اگر ایسے شخص کے دل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی محبت کی رمق باقی رہ گئی۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بھائی بن کے رہو، بھائی دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، مگر افسوس کہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں بھائی کے بھائی پر ظلم کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، اسے رسوا نہیں کرتا، جبکہ آج بھی بعض بھائی دوسرے بھائیوں کو رسوائی کے درپے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ رسوا ہو جائے، اسے حقیر نہیں جانتا۔ اب حقیر نہیں جانتا جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اگر ایک انسان اپنی حقیقت کو پہچان جائے تو وہ دوسرے کو حقیر جان ہی نہیں سکتا۔
اگر ایک شخص یہ نہیں فرمایا کہ حقیر نہیں کہتا، حقیر کہنا اور بات ہے، حقیر جاننا اور بات ہے۔ جاننے سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل پہ جب وہ غور کر کے دیکھتا ہے تو پھر وہ دوسرے کو حقیر جانتا ہی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے داخل ہو دارالوصال۔ تم ہر ایک سے اپنے خیال میں بدتر بنو، یہ نہیں کہ دوسروں کے خیال میں بدتر بنو۔ پھر دیکھو کہ شاید یہی نسخہ کام آ جائے اور اللہ کے وصال کے گھر میں تمہارا اسی وجہ سے داخلہ ہو جائے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ اسے حقیر نہیں جانتا، کیونکہ جب وہ اپنے نفس پر غور کرتا ہے تو پھر اس کے نفس کی آواز یہ ہے کہ تم حقیر ہو، اور اگر تمہاری عزت ہے تو محض خدا کی پردہ پوشی کی وجہ سے ہے، اگر تمہیں کوئی مرتبہ اور مقام حاصل ہے تو محض اللہ کے احسان اور فضل کے نتیجے میں ہے۔ جب ایک انسان اس حقیقت کو پا جاتا ہے تو اپنے بھائی کو اپنے سے کم درجہ دیکھتا ہے تو شرمندگی محسوس کرتا ہے، حقیر نہیں سمجھتا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اس کے نتیجے میں لازماً شرمندگی ہوتی ہے۔ شرمندگی اس بات کی کہ دیکھو یہ بہت مجھ سے زیادہ محنت کرنے والا، مجھ سے زیادہ اخلاص رکھنے والا، مجھ سے زیادہ بعض باتوں میں قربانیوں میں آگے بڑھا ہے، لیکن میں اس سے بہتر حال ہوں۔ ایسی صورت میں سوائے شرمندگی اور استغفار کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن حقیر جاننے کا کوئی تصور بھی اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو جس گہرائی تک ڈوب کر، یعنی نفسیات کی جس گہرائی میں ڈوب کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تربیت پہ کوشش فرما رہے ہیں، اس کا کچھ پاس کرو، غور کرو کون ہے جو ہمارے لیے اتنی محنت کر رہا ہے۔ وہ پاک وجود جو 1400 سال پہلے پیدا، جس کی خاطر کائنات پیدا کی، وہ ہم جیسے ذلیل لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتا، راتوں کو جاگتا تھا، دعائیں کرتا تھا، ایک ایک بیماری کو کھول کھول کر بیان کرتا، ہر بیماری کے شفا کے طریق بتاتا، اور ان باتوں کو سن کر بعض صرف خیالی طور پر اس مزے لے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنا و صدقنا، ایک قدم آگے نہیں بڑھتے۔ محض نصیحت کی طاقت نہیں ہے، ایک نصیحت کرنے والے کی اپنے سے محبت اور اپنے لیے قربانیوں کو دیکھو تو تمہارے لیے تمہیں جرت ہی نہیں ہو سکتی کہ ان نصیحتوں کو نظر انداز کر دو۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے باتیں ہوں گی سچی یا نہیں، ہم تو آپ کے منہ پہ یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ کی خاطر یہ بات مان رہے ہیں۔ اور ایسا کئی دفعہ ہوا ہے، مجھ سے بھی ہو چکا ہے، حالانکہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ ایک قتل کے معاملے میں بڑا اختلاف تھا ایک خاندان میں جب وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی طرح مانتے نہیں۔ جن کا قتل ہوا تھا ان کی والدہ بزرگ موجود تھیں، ان سے میں نے جا کر کہا کہ میں آپ کے گھر آیا ہوں، معاف کر دیں، ختم کر دیں، جماعت کے وفات کے خاطر۔ اسی وقت انہوں نے معاف کر دیا، آپ کے منہ پہ معاف کرتے ہیں۔ ابھی میری ایک ملاقات ایک دوست سے ہوئی، سیالکوٹ سے آئے ہوئے تھے، وہاں بھی یہی صورت تھی۔ ایک گاؤں میں بڑا سخت اختلاف اور جھگڑا اور قتل و غارت کی تک نوبت پہنچی ہوئی۔ جس خاندان کا مقتول تھا میں جانتا تھا ان میں شہادت زیادہ ہے، ان کو میں نے پیغام بھجوایا کہ آپ چھوڑ دیں اس بات کو، اسی کو چھوڑ دیں۔ ایک بچہ ان کا بھی ملاقات کے لیے مجھے ملنے آیا، مجھے تعارف ہی یہ کرایا کہ میں وہی ہوں، اس خاندان کا ہوں جس نے آپ کی خاطر آپ کے منہ سے بات سن کر اپنے حق کو چھوڑ دیا۔ لازم اس کے لیے میرے دل میں بہت محبت اور عزت پیدا ہوئی، اور دل کی گہرائی سے جو ایسے موقع پر دعا نکلتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی۔ مگر میں کیا اور میری دعاؤں کی کیا حیثیت حضرت محمد رسول اللہ کے منہ پر اگر آپ کو نیکی اختیار کریں گے، آپ کے احترام اور عزت کے پیش نظر یہ دیکھ کر کے آپ کے لیے آپ نے کتنی محنت فرمائی۔ دنیا کے کسی نبی نے اپنی قوم کے لیے کبھی اتنی محنت نہیں کی جتنی محمد رسول اللہ نے آپ کے لیے کی۔ یہ سوچیں اور پھر ادب سے جھک جائیں اور پگھلے ہوئے دل سے اطاعت کریں، کیونکہ اطاعت کی راہ میں ہمیشہ دل کی انا اور دل کا جوش حائل ہوا کرتا ہے۔
لیکن جو دل محبت میں پگھل جاتا ہے اس کی انا کیا رہی، اس کا جوش کیسا، وہ تو محمد رسول اللہ کے قدموں میں بہنے لگتا ہے، اس سے انکار کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بس محض نصیحتوں کو ان کی غیر معمولی عقل اور فراست کی وجہ سے نہ مانیں، اس محبت پر نگاہ کریں، اس رحمت پر نگاہ کریں جو ان نصیحتوں کا منبع ہے، یعنی رحمت للعالمین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اگر آپ جھکیں گے تو ایک زائد بات آپ کی اطاعت میں ایسی پیدا ہو جائے گی جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنا دے، اور یہی محبت ہے جس کی خاطر انسان زندہ ہے، یہی ہماری آخری تمنا ہے۔ بس اس محبت کے لیے آپ کو راہیں آسان فرما دی گئی ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، یعنی مقام تقوی محمد مصطفیٰ کا دل ہے۔ ایک انسان کے لیے پھر فرمایا یہی برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ پہلے تحقیر سے منع فرمایا، پھر دوبارہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہی برائی کافی ہے اس کو ہلاک کرنے کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کی تحقیر کرے۔ اب فرق صرف یہ ہے، میں عربی میں اس کا دیکھ کر بتاتا ہوں کہ عربی میں یہ فرق موجود ہے کہ نہیں۔ ایک ہی جیسے الفاظ ہیں دونوں جگہ، اسے حقیر نہ سمجھو کا معنی بھی لیا جا سکتا ہے، اور حقیر نہ کرو تو دوسری جگہ بھی، چونکہ وہی لفظ استعمال ہوئے ہیں اس لیے اسی مضمون میں ہیں۔ دونوں باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، اپنے بھائی کو اپنے دل میں حقیر نہ سمجھو، اور دوسرا اپنے بھائی سے حقارت کا سلوک نہ کرو۔ تو فرمایا کسی مسلمان کی ہلاکت کے لیے اس کا یہی جرم کافی ہے، یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی تحقیر کرے اور اس سے تحقیر کا سلوک کرے۔ ہر مسلمان کی تین چیزیں دوسرے مسلمانوں پر حرام ہیں، اس کا خون، اس کی آبرو اور اس کا مال۔ خون تک تو نوبت کبھی کبھی پہنچتی، لیکن آبرو اور مال تک تو روزانہ نوبت آتی۔ اور کتنے ہیں جو آبرو پر ہاتھ ڈالنے سے رک جاتے ہیں، کتنے ہیں جو مال پر ناجائز تصرف سے رک جاتے ہیں۔ اور یہ دو ایسی بدیاں ہیں جن سے پاک کیے بغیر جماعت احمدیہ کا معاشرہ دنیا پر غالب آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ اس لیے اگر برکت ہے تو ان چند کی برکت ہے جو ان باتوں میں خدا کے فضل کے ساتھ خوب پاک صاف کیے گئے ہیں، مگر جس دور میں ہم داخل ہیں، جس طرح خدا کے فضل ہم پر نازل ہو رہے ہیں، میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ ان باتوں کو بار بار جوالی کی طرح سوچیں اور ان پر عمل کی کوشش کریں، ان کو کھنگالیں اور اپنے دلوں کو کھنگالیں، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فیض اور پاک باتوں کی برکت سے اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے نیتوں کو صاف کریں، اور معاشرے کو ایسے معاشرے کو جنم دیں جو ان باتوں کی ایک زندہ مثال بن جائے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا حاصل کیا اور کیا کھویا ہے، تو آپ میں سے ہر ایک کا دل اس یقین سے بھر جائے گا کہ جہنم کھوئی ہے اور جنت حاصل کی۔ اس سے پہلے آپ جہنم کی زندگی بسر کر رہے۔ یہ جھوٹے چسکے تھے، جو مزے تھے باتوں کے، غیبتوں کے، تحقیر کے، ان سب کے اندر ایک جہنم کی آگ پائی جاتی تھی جو آپ کے دل میں جلتی تھی، وہیں سے بھڑکتی تھی، معاشرے کو جلانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جب وہ اگل اگل کے آپ کے منہ سے نکلتی تھی تو ایسے سانپوں کی طرح تھے جو کہانیوں میں پائے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ آگ اگلتے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے بعد آپ کے دل کو تسکین ملے گی، ٹھنڈ پڑے گی، ہر قسم کی آگ سے آپ کا سینہ پاک ہو جائے گا۔ ایسی حالت میں زندگی بسر کرنا ہی حقیقی جنت ہے، اور آپ کے ماحول اور آپ کے معاشرے کو بھی آپ کی ذات سے امن نصیب ہوگا۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس نے لازماً غالبان ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ کسی مولوی کا عناد، کسی حکومت کی دشمنی، کسی حکومت کی قانون سازی آپ کے خلاف کلیتاً بے اثر ہو جائے گی اگر آپ حضرت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آراستہ ہو کر گلیوں میں نکلیں گے۔
پھر تو دنیا نے آپ کا عاشق ہونا ہی ہونا ہے۔ کون ہے جو اسلام میں حائل ہو سکے؟ فرمایا ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، یاد رکھو کہ فرمایا تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو خدا نہیں دیکھ رہا، تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں اس بات کا حل فرما دیا کہ جب تم کسی کے پاس مال زیادہ دیکھتے ہو یا اچھی صورت دیکھتے ہو یا اور کچھ ایسی خوبیاں دیکھتے ہو جو تم میں نہیں ہیں، تو غور کرو گے تو تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں۔ آخری فیصلہ تو خدا کی نظر نے کرنا ہے کہ تم کون ہو اور کیسے۔ تو جب یہ مقابلے میں داخل ہی نہیں ہے چیزیں، مقابلے کے امتحان میں ان کا شمار ہی کوئی نہیں ہے، تو تم کیوں بے وقوفوں کی طرح اپنی محرومی کا احساس رکھتے ہو اور اپنے آپ کو اور مصیبت میں مبتلا کیا؟ اللہ نے دیکھنا ہے اور اسی کی نظر ہے جو دائماً آپ کے حق میں فیصلہ کرے گی، اور جس کی نظر کی طرف آپ کی نظر لگی رہنی چاہیے۔ میں جب اس کو پرواہ کوئی نہیں کہ مالدار تم میں سے کون ہے اور اچھی شکل والا کون ہے، تو خام خواہ اپنے دلوں میں ایک جہنم سہیڑ رکھی ہے، دلوں میں ایک آگ بھڑکا رکھی ہے محرومی کی۔ آئے ہمارے پاس مال نہیں رہا، ہمارے پاس ایسی شکلیں نہیں ہیں، ایسی فضیلتیں نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تو ان کو دیکھتا ہی نہیں۔ جب دیکھ ہی نہیں رہا تو ان کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی دنیا کی تسکین کے لیے ٹھیک ہے، کچھ کوشش ہو سکتی ہے جو فطرتاً جائز ہے، لیکن ان جائز طریقوں پر جو خدا بیان فرماتا ہے۔ اور اگر نہ بھی حاصل کر سکو تو یاد رکھو کہ اللہ کی دل پر نظر رہتی ہے، اور جو دل کو دیکھنے والا ہے وہ دل میں پڑھنے والے تقویٰ پر نظر رکھتا ہے۔ تو سب سے بڑا مالدار، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ پلتا ہو۔ اور یہ بات کہ خدا دیکھتا ہے، یہ تو بظاہر دور کی بات دکھائی دیتی ہے کہ اس کے دیکھنے کا ہمیں کیا پتا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جس کے دل میں تقویٰ پل رہا ہو اس کی ادائیں حسین ہو جاتی۔ جو دولت تقویٰ کی دولت ہے اس کا کوئی اور مقابلہ نہیں۔ اس لیے غریب متقی کی بھی معاشرے میں خدا تعالیٰ عزت قائم کرتا ہے، اور ایک غریب متقی کو بھی لوگ زیادہ پیار اور محبت سے ملتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دنیا کے لحاظ سے اور کون غریب تھا جن کے گھر میں بعض دفعہ بیٹھنے کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کئی دن بعد وہ کھانا بھی نہیں پکتا تھا، ایسی کھجور کی چٹائی جس پہ لیٹنے سے سارے جسم پر نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ مالی لحاظ سے تو یہی حیثیت، مگر کتنے بڑے بڑے مالدار تھے جو اپنے اموال کو پر لعنت ڈالتے ہوئے ان کو پیچھے پھینک کے محمد رسول اللہ کی چوکھٹ پہ حاضر ہو گئے۔ اور آپ کے تعلق میں جو غربت ان کو ملی وہ ان کی عزتوں کا نشان بن گئی۔ اور پھر کیسے کیسے بادشاہ تھے جن کے مطلب مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ محمد کا نام لے کر عزت و احترام سے جھکتے ہوئے اپنے تختوں سے نیچے اتر آتے ہیں۔ ایک غریب انسان کی عزت ہے، اس لیے کہ آپ بالکل سچ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتا، تقویٰ کو دیکھتا ہے۔ مگر جب خدا دیکھتا ہے تو دنیا کی نظریں بھی اس کے لیے تبدیل کی جاتی ہیں، اور دنیا کی محرومی کا احساس بھی مٹا دیا جاتا ہے، وہ غربت کے باوجود موجود ہو جاتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں کو عزت اور احترام اور محبت کی نظر سے دیکھیں۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی خاطر دنیا کے بڑے سے بڑا بادشاہ اپنے تخت سے اتر کر اس کی ایک کوڑی کی بھی پرواہ چھوڑ دے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے سر جھکا دے، تو یہ اس کے لیے بھلائی ہوگی، اس کی کوئی قربانی نہیں۔ اپنے بھائی کے خلاف جاسوسی نہ کرو، عیبوں کی ٹو میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کے سودے نہ بگاڑو، اللہ کے مخلص بندے اور بھائی بن کے رہو۔ ان باتوں پر جن کی بات کا خلاصہ ہے، تکرار ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نصیحت کو ختم فرمایا، اور جہاں آپ نے نصیحت ختم فرمائی وہیں سے ہماری جنتوں کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے ہمارے تمام مصائب اور دلدلوں اور مصیبتوں کا حل کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ ہو چکی ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان